اہمیت اور اس کے تقدس و حرمت اور اللہ کی برکتوں سے مالا مال مہینے کی شان کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں اس مہینے کو پانے کی توفیق عطا فرما، اس مہینے تک رسائی نصیب فرما۔ کیونکہ اس کا پانا، اس مہینے کا پانا یہ اپنے آپ میں اللہ کی بڑی سعادت ہے۔ اگر بندہ پائے اور پا کر کے، صرف پانا نہیں، پا کر کے اس کے مبارک لمحات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں گزار لے جائے تو یہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے، بڑا اللہ رب العالمین کا خوشبخت بندہ ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو آدمی تھے، قبیلے بلی قبیلہ کہا جاتا تھا، ایک قبیلے کا نام ہے، دو آدمی تھے، ایک وقت ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ساتھ وہ مسلمان ہوئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا ہوں، ان میں سے ایک آدمی کا دونوں کا انتقال ہو گیا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا ہوں اور وہ دونوں آدمی باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ جنت سے ایک آدمی نکلتا ہے، اور اس نے اس آدمی کو جو ایک سال بعد انتقال کیا، اس کو پہلے جنت میں جانے کی اجازت دے دی، اس کے لیے دروازہ پہلے کھول دیا۔ اور ایک آدمی تھا، مسلمان دونوں ایک ساتھ ہوئے، ایک سال پہلے انتقال کر گیا لیکن شہادت کی موت مرا۔ بہت عبادت، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اجتہاد، مشقت، محنت کرنا، رب کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ مجاہدے سے کام لینا، کہ کافی محنت کرتے تھے اور راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ ایک مسلمان ایک ساتھ ہوئے لیکن شہادت کی موت پائی، ایک سال پہلے وہ انتقال کر گئے، شہید ہو گئے۔ اور دوسرا ایک آدمی جو ایک سال بعد مرا، عام موت اس کی ہوئی لیکن اس کے لیے جنت کا دروازہ پہلے کھولا گیا۔ مجھے حیرانی ہوئی، میں نے اپنے صحابہ کی ساتھیوں کی مجلس میں اس واقعے کا ذکر کیا۔ مجھے حیرانی یہ ہوئی کہ شہید کا مرتبہ اعلیٰ ہے، مقام افضل ہے، انٹری اسے جنت میں پہلے ملنی چاہیے تھی، لیکن ایک عام آدمی، عام موت مرنے والا، اسے کیوں جنت میں انٹری پہلے دے دی گئی؟ تو جب یہ بات صحابہ کرام کے سمجھ میں نہیں آئی، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ نے یہ بات رکھی تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات سے تمہیں من ای ذلک تعجبون، کس بات سے تم حیرت میں پڑے ہو، تعجب میں پڑے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ کہ جسے جنت میں پہلے داخلہ ملا، انٹری ملی، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا یہ جنت میں پہلے جانے والا، عام موت مرنے والا، کیا اس شہید کے بعد ایک سال اور ایکسٹرا زندہ نہیں تھا؟ مسلمان تو ایک ساتھ تھے لیکن ایک سال ایکسٹرا وہ اس شہید کے بعد زندہ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنت میں پہلے جانے والا جو بندہ ہے، شہید سے پہلے جنت میں جانے والا بندہ ہے، ایک سال بعد میں زندہ رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے رمضان کا مہینہ ملا۔ اسے کیا ملا؟ رمضان کا مہینہ ملا، اور رمضان کے مہینے کا اس نے صحیح استعمال کیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کی۔ یہ رمضان کا پانا اور اس میں زیادہ سے زیادہ اس کا عبادت کر لینا، رب کی بارگاہ میں نیکیاں پیش کر لینا، یہی اس کا جنت میں پہلے جانے کا سبب اور سامان بن گیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ رمضان کا ادراک، رمضان کا پانا، رمضان میں انٹری کرنا اور رمضان کو اللہ کی بندگی اور عبادت میں گزار لینا، یہ اللہ کی طرف سے بڑی توفیق ہے، یہ بڑی سعادت ہے۔ ہمیں اللہ سے استقبال کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں بار بار اس بات کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اس مہینے کے ذریعے سے جو مغفرت کے راستے ہیں وہ
حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا جو موسم بہار اور سیزن آ رہا ہے، اتنے مبارک اور مقدس لمحات و ساعات و ایام آ رہے ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے رب کی بارگاہ میں ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر لے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو پالے اس رمضان کو اور پا کر کے محروم رہ جائے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے، یعنی یہ مغفرت کے حصول کا مہینہ ہے، مغفرت کے، رب کی مغفرت۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، کہ ہر اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے اپنے بندوں کو۔ تو اس جہنم سے نجات، اللہ کی مغفرت، جہنم سے آزادی، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں، یہاں یہ بات بھی میں ذکر کر دوں کہ رمضان کے 3 عشرے ہیں، ایک عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا، اور حدیث کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ تخصیص کرنا، ایک عشرے کو قید کر دینا رحمت الہی کے ساتھ، ایک عشرے کو قید کر دینا اللہ کی مغفرت کے ساتھ، ایک عشرہ قید کر دینا اللہ جہنم سے آزادی کے ساتھ، یہ انصاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالی جہنم سے آزادی کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ تعالی ہر رات بندوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتا ہے۔ تو اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی اگر اس مہینے کو پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے، یہ اللہ کی مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے آزادی کے حصول کا مہینہ ہے۔ اب آپ بتائیں کہ انسان کی سعادت کیا ہے؟ ایک انسان کے لیے سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی پونجی اور کامیابی کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کی جہنم سے نجات مل جائے، جہنم سے آزادی مل جائے، اللہ کی مغفرت کا پروانہ مل جائے، اور ہمارے لیے حصول جنت کا راستہ آسان اور ممکن ہو جائے۔ تو یہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے اعمال خیر، وہ سارے اعمال بر، وہ ساری نیکیوں کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہیں۔ اسی لیے ایک مومن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی قدر و عظمت کو ہم اور آپ سمجھیں، اور آنے والے ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان اس کی ایک ایک گھڑی کی قدر و عظمت کو محسوس کرتے ہوئے اس کے شایان شان ہم اور آپ اس کا استقبال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، رسول اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا کہا؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، سبقت کرو، بھاگ کر کے چل کر کے نہیں، دوڑ کر کے آؤ کہ تمہیں کس انداز میں اللہ کی جنت نصیب ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ جہنم سے آزادی ہے۔ کیا اللہ کی مغفرت مل جائے؟ کہا یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اہل ایمان کے لیے، اللہ والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے، اللہ کے خوف کے ساتھ جینے والوں کے لیے۔ تو اللہ نے یہ دعوت دی ہے اپنے بندوں کو کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کر کے آؤ، یعنی اس موسم خیر کا، نیکیوں کے موسم بہار کا زیادہ سے زیادہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم اور آپ صحیح استعمال کریں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جنت کے دروازے آنکھوں کھول دیے جاتے، جہنم کے ساتوں دروازے بند کر دیے جاتے، سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے، تو اس کے بعد کہتے ہیں نادا منادن، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، ایک اعلان کرنے والا، ندا لگانے والا منادی لگاتا ہے، سارے لوگوں میں اعلان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اعلان کرواتا ہے کہ یا باغی الخیر
खैर अक़बिल, अय नेकियों के मुतलाशी, अय नेकियों के खूगर और आदि, अय अल्लाह की आखिरत की जिंदगी के बनाने और संवारने के लिए फिक्रमंदी रखने वाले, हाँ अपनी आखिरत में जखीरा और बैलेंस भेजने वाले, हाँ का अक़बिल, आजा अल्लाह की तरफ, आजा अल्लाह की बंदगी की तरफ, आजा अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेकियों और अपने मग़फ़िरत के हुसूल की तरफ। वया बाग़ी शर्र अक़सिर, और ऐ गुनहगार, ऐ जुर्म के मुतलाशी, ऐ अल्लाह के नाफरमान और ऐ अल्लाह के दीन के साथ बगावत और मासियत का रास्ता इख्तियार करने वाले, बुराई के खोगर और आदि, हाँ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस बगावत के रास्ते को छोड़ दे और अल्लाह की बंदगी की तरफ आ जा। रुक जा, रोक ले अपने आप को। तो मेरे भाइयों, ये महीना जो आने वाला है, ये इस्तक़बाल ये है कि हम अपने आप को अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रज़ा और नेकी के कामों के लिए आमादा और तैयार करें। रब से अपने रिश्ते और नाते को मजबूत करें और अल्लाह की बारगाह में हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को नेकियां पेश करने की फिक्र करें। और अगर हमारी जिंदगियों में बुराइयां हैं, गुनाह है, मासियत है, अल्लाह की नाफरमानी है, बदी और शर और बुराई के रास्ते पर हम गामजन हैं, हमारी जिंदगियों में दीन के हवाले से कोताही और गफलत है, तो छोड़ें, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में नादिम और शर्मिंदा हो, अपने आप को तौबा करके हाँ गुनाहों के बोझ से आजाद कर लें, अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह के गज़ब से अपने आप को पाक और साफ कर लें। और उसका रास्ता ये है कि हम अल्लाह की बारगाह में रो करके, तौबा करके, नादिम होकर के, शर्मिंदा और पशेमान होकर के, हाँ अपनी माजी की गलतियों और गुनाहों पर और अल्लाह से बगावत के रास्ते पर जो हम और आप हैं, तौबा करके नए सिरे से अल्लाह की बारगाह से जुड़ें, अल्लाह की ज़ात से जुड़ें, अल्लाह के दीन से जुड़ें, नेकी के रास्ते के खोगर और आदी बने और नेकियों के मुतलाशी बने। ये रमजान से पहले हम और आपको कर लेना चाहिए, ये हमारी दीनी जिम्मेदारी है। तो अल्लाह ताला मेरे भाइयों, अगर हमें रमजान अता फरमाता है, पहली चीज ये है कि इसका इस्तकबाल हम इस हैसियत से करें कि अल्लाह ताला अगर ये रमजान अता फरमाए, हाँ पहले तो हम दुआ मांगे। अभी हमारे लिए कौन पता, क्या पता किसको इस बात की गारंटी हासिल है, कौन यकीन के साथ ये बात दावे के साथ कह सकता है कि नहीं मुझे रमजान नसीब होगा। रमजान से पहले आए एक दिन, 2 दिन आदमी इस दुनिया से चला जाता है, महरूमी किस्मत। तो अल्लाह से हम सारी दुआओं के साथ साथ, मेरी माएँ बहनें, मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, हम आप सब अल्लाह से बार बार ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान। अपनी जबानों में अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम सबको रमजान पाने की तौफीक नसीब करें, अल्लाह ताला हम सबको रमजान तक रसाई नसीब फरमाए। और ये भी अल्लाह से तौफीक मांगे कि ज्यादा से ज्यादा हाँ अल्लाह हमें इस महीने में नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। बिला अल्लाह की तौफीक के, बिला अल्लाह की मदद और ताईद के, बिला अल्लाह की नुसरत और हिमायत के और बिला अल्लाह के फजल और एहसान के हमारे लिए नेकियां भी आसान नहीं होती हैं। इसलिए बराबर अल्लाह से हमें आने वाले रमजान के पाने की दुआ मांगना और इस बात की दुआ मांगना कि अल्लाह हमें नेकियों की ज्यादा से ज्यादा तौफीक अता फरमाए। और फिर इसी तरीके से हाँ अल्लाह ताला अगर हमें ये रमजान अता फरमा दे तो हम अल्लाह ताला की इस अजीम नियमत पर हाँ हम शुक्रगुजारी का इजहार करें, शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने हमें ये मुबारक महीना, दुआएं हमारी कबूल हो जाएं और कबूल होने के बाद इस महीने में हम दाखिल हो जाएं तो अल्लाह का शुक्र बजा लाएं। इब्न क़य्यिम अल-जौज़िय्या रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि लिमन तजद्ददत लहु निअमतुन ज़ाहिरा अमिन दफ़अत अन्हु निक़मतुन ज़ाहिरा अन यस्जुद लिल्लाहि शुक्रा। कहा कि अगर किसी बंदे मोमिन को कोई अजीम नेमत हासिल हो या उससे कोई बड़ी बुराई दूर हो जाए तो ये रमजान का पाना रब की बड़ी अजीम नेमत है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में इस बात का शुक्र बजा लाना उसकी इस अजीम नेमत पर कि अल्लाह ताला ने हमें ये महीना अता फरमाया। तो कहते हैं कि अगर बड़ी नेमत मिले या कोई बड़ी बुराई हमसे रफा और दफा हो जाए, खत्म हो जाए, दूर हो जाए तो हम क्या करें? अन यस्जुद लिल्लाहि शुक्रा,
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے شکر ادا کرے، او یثنی بما هو اہلو، اور اللہ کے شایان شان جیسا اس کا حق ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اس کی اس توفیق پر، تو ہم اللہ سے رمضان کو پانے کی دعا مانگیں، یہ استقبال کا طریقہ ہے۔ اگر مل جائے تو اللہ کا شکر بجا لائیں، اور ہمیشہ تیسری بات جو اس حوالے سے ہے کہ اپنے دل میں یہ